اس کی پہنچ سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اب دوسری بات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو بات ہے کہ اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، لا الہ الا اللہ، یہ کوئی مشکل بات ہے؟ یہ تو بہت آسان بات ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھو، اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھو۔ اللہ کہتا ہے بات تو بہت آسان ہے، مگر ہے کیا؟ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کہتا ہے بات تو بڑی سیدھی ہے، لیکن جو ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں نا، وہ اس بات پر تم سے اب جھگڑا کریں گے۔ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کے اندر انہونی بات ہے، کوئی معمہ یہ چیستان تو نہیں ہے۔ ہاں بھائی مجھے کہا ہے کہ اللہ کو پکارو، اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، ہدایت دینے والا، رزق روزی دینے والا، عزت ذلت کا جو ہے سب اللہ کے ہاتھ میں۔ بات تو آسان ہے، مگر اللہ یہ کہتا ہے الا الذین کفروا کا مطلب کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں۔ کافر سے مراد جو ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، متعصب ہے، ہم میں سے ہی، کلمہ پڑھنے والوں میں سے۔ اللہ کہتا بات تو آسان سی ہے، مگر اس بات میں جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اور جھگڑا کرے گا آپ کو کیا کہے گا؟ آپ کہے گا جی ہم اکثریت میں ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو دیکھ لو، پورا ادھر سے لے کے پورا دنیا کے اندر سب لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، سب یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، تم کتنے لوگ ہو؟ 4 آدمی، 5 آدمی، مٹھی بھر لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ یہ اگر کفر اور شرک ہوتا تو کیا ساری دنیا کافر اور مشرک ہے؟ تو اللہ نے آگے فرماتا ہے فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ ان کی جو اکثریت ہے نا، چل پھر رہی ہے، جلسے کرا رہے ہیں، جلوس کرا رہے ہیں آپ کو دھمکانے کے لیے، دھونس دینے کے لیے، اللہ کہتا ہے ان سے دھوکے میں مت آ جانا۔ ان کی اکثریت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کس دھوکے میں نہ ڈال دے؟ کہ یہ اکثریت کا مذہب ہے تو حق ہوگا۔ فلا یغرور کا، ان کی اکثریت یا اکثریت کا کوئی کام کرنا، وہ کام تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ صحیح ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، دنیا کے سارے عالم اس بات کو مان رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی اکثریت کا عمل آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم۔ اب یہاں پر جو ہے اس میں 4 باتوں کا اللہ بیان کرتا ہے۔ یہ جو اوپر ہے نا ما یجادلو، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جب آپ اس دعوے کو لے کر اٹھیں گے، جب آپ معاشرے میں جا کے لوگوں سے کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارو، تو جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کریں گے، اور یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے یہ نوح کی قوم نے بھی ایسے ہی کیا ہے، ان کے بعد جتنی جماعتیں قومیں آئی ہیں سب اپنے نبیوں کے ساتھ، یعنی دین کے داعیوں کے ساتھ یہ کام کرتی رہیں۔ 4 کام کیے انہوں نے۔ جدال کی ڈیفینیشن بیان کرتے اللہ کہ جھگڑے کا کیا مطلب ہے، کس طریقے سے جھگڑا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بتاتا ہے، کہتا ہے وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، سب سے پہلے کہ ہر نبی کی قوم نے وہ ارادہ کیا لِيَأْخُذُوهُ، اپنے نبی کے ساتھ کہ اس کو کسی طریقے سے پکڑ لیں، قید کر لیں، یہ کریں، کسی طریقے سے اس کو گھیریں۔ یہ اللہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ جب آپ دین کا کام کرو گے تو تمہارے ساتھ جدال کرنے والے لوگ آئیں گے، اور وہ جدال کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، جلا وطن کریں گے، قید کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے زمانے میں پرچہ کٹوا دیں گے، تھانے میں رپورٹ لکھوا دیں گے، بدامنی کا خدشہ ہے جناب۔ یہ ادھر جو ہے جو قرآن پڑھتا ہے علاقے میں جو ہے وہ امن خطرے میں ہے۔ یہ لِيَأْخُذُوهُ، ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جب بھی اس نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، اس کے ساتھ ہوا کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر دوسرا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، پھر اس کو جب پکڑ لیا
اب اس کے ساتھ مقابلے بازی ہو رہے بالباطل. بالباطل کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خود ساختہ روایتیں، اپنے جو بزرگوں کے نظریات، اپنے بزرگوں کی کتابیں، ان کے ذریعے جھگڑا کر رہے ہیں. چلو اللہ کی آیت میرے سامنے پیش کرو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. جھگڑا بھی کر رہے ہیں تو دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ باطل. یہ دوسرے نمبر کا جو ہے کام ہوا جادلوا بالباطل. اور کس لیے؟ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ ان اپنی جھوٹی روایتوں کے ذریعے، اپنے مولویوں کے فتووں کے ذریعے، اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ذریعے جو حق ہے اس کو مٹا ڈالیں، حق کو نیست و نابود کر دیں. لیدحضوا بہ الحق، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ حق کو نیست و نابود کر دیں، یعنی اپنے نظریات جو ہیں کسی طریقے سے وہ قائم رہیں، اور یہ جو توحید کی بات پیش کر رہا ہے یہ توحید جو ہے اس پہ پردہ پڑ جائے. اب اللہ بتاتا ہے فَأَخَذْتُهُمْ، کہتا ہے انہوں نے تو اپنا کام کر لیا، لیکن میں نے پھر ان کو پکڑا. اور وہ ساری ہسٹری دنیا کے سامنے ہے، صرف اللہ سوال کرتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اب بتاؤ کیسا تھا میرا عذاب، میری پکڑ کیسی تھی. تو دیکھیے پہلے تمہید میں پہلے عنوان، پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ اس بات کو معمولی نہیں سمجھو، یا معمولی انسان کی طرف سے آئی بھی نہیں سمجھو، یہ بہت بڑے بادشاہ جو ہے شہنشاہ کی طرف سے ابھی حکم نامہ آیا. مان لو گے تو بخش دیے جاؤ گے، نہیں مانو گے تو بہت سخت پکڑ ہوگی. دوسرے نمبر پہ جب یہ مسئلہ پیش کرو گے تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے ضدی اور ہٹ دھرم، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے، ان کی اکثریت کی وجہ سے آپ دھوکے میں نہیں آ جانا، آپ حق کے اوپر قائم رہنا. تیسرے نمبر پہ کیا بیان کیا؟ کہ اگر تم ضد کرتے رہو گے، نئی مسئلے کو مانو گے، تو پھر میری طرف سے پکڑ ہوگی. دیکھو کیسے میں نے پکڑ کی، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میں نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اللہ کہتا ہے جیسے پچھلی قوموں کے اوپر فیصلہ ہو گیا، اسی طریقے سے تیرے رب کی بات ان لوگوں کے اوپر بھی لکھ دی گئی جو اللہ کی توحید کے منکر، اللہ کے پکارے جانے کے منکر ہیں، کہ یہ جہنمی ہے. چوتھا عنوان یہ کہتا ہے اگر اس مسئلے کو آپ مان جاؤ گے تو وہ جو ملائکہ ہیں، جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ملائکہ ہیں، ان کی دعاؤں میں آپ شامل ہو جاؤ گے. اس مسئلے کو ماننے کی وجہ سے ان کی دعاؤں کے تحت آپ آ جائیں گے. تو اب یہاں پر وہ چوتھی بات کہتا ہے الذین یحملون العرش، کہتا ہے وہ لوگ جو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ کی 7 خوبیوں کے اپنے رب کی. یہ تسبیح اور تحمید کو ذرا آپ سمجھ لیں. تسبیح جو ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ ابھی یہ دیوار ہے، تو اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ رنگ اس کا خراب ہو گیا ہے نا، تو اس کو کھرچیں گے ہم، یا زنگ اتارتے ہیں کسی چیز سے، اس کو کہتے ہیں تسبیح. اور پھر اس کے اوپر رنگ چڑھا کے اس کو چمکا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حمد، تحمید. بغیر تسبیح کے حمد نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے، کوئی زنگ والا پائپ ہے اور اس کے اوپر آپ رنگ کر دو تو وہ تو بیکار ہے، ظاہری چمک ہے، اندر تو اس کے وہ گلا رہا ہے اس کو. تو سب سے پہلے آپ کو تسبیح کرنی ہے. جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یسبحونہ بحمد ربہم، تسبیح پہلے آئے گی اور تحمید بعد میں آئے گی. تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ سے دور کرنا جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہوں. دور کرنا، ان چیزوں کو اللہ سے پاک کر دینا. یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، اللہ کو پاک کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پاکی بیان کرو، اللہ کو پاک کرو، اللہ کو پاک کرو صبح شام. تو پاک کس کو کیا جاتا ہے؟ جو ناپاک ہو رہی ہے. تو اللہ کی ناپاکی کیا ہے؟ اب معاذ اللہ، اللہ پاک ہے،
لیکن ہم اپنے کسی عقیدے نظریات سے ہم اللہ کی شان کے بارے میں وہ باتیں منسوب کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کو دھبا لگ جاتا ہے. اس کو اللہ کہتا ہے یہ میری ناپاکی ہے, مجھے ان چیزوں سے پاک کرو. تو تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ وہ نظریات، وہ عقیدے، وہ خیالات کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو یا اللہ کی شان کبریائی کے اوپر دھبا لگا رہی ہوں، داغ بن رہی ہوں، ان سے دور کر دینا. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ بڑی بڑی چیز تو آپ نے بڑی سنی ہوگی کہ اللہ کے کوئی اولاد نہیں. اللہ کے اولاد ماننا یہ اللہ کی شان پہ دھبا ہے. اس سے اللہ کو پاک کرو. اس لیے جہاں پر بھی آیا نا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، فوراً سبحانہ کا لفظ آتا ہے. وہی ان دھبوں سے اللہ پاک ہے، اولاد سے اللہ پاک ہے. تو کن چیزوں سے اللہ کو پاک کرو؟ دیکھیے اللہ کو پاک کرو، ان چیزوں سے پاک کرو کہ اللہ کے وزیر، اللہ کے مشیر ہیں، اللہ کے کوئی لاڈلے ہیں، اللہ کے کوئی چہیتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے نا مشرکوں کا کہ یہ بڑی اللہ کی لاڈلی ہستیاں ہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی ٹالتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں ایسی چیزوں سے پاک ہوں. اگر میرے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو ان باتوں کو میری ذات سے دور کرو. اللہ کسی واسطے وسیلے کا محتاج نہیں، اللہ کا کوئی وزیر مشیر نہیں، اللہ کا کوئی لاڈلا چہیتا نہیں. اللہ کے اوپر کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کا زور ہو. ان چیزوں سے اللہ کو پاک کرو. بحمد کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پاک کر دیا. ابھی اللہ کی حمد کیا ہے؟ اب ہم بول چمکاؤ. تو چمکانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبیاں جو تم نے اپنے پیروں میں، ولیوں میں، بزرگوں میں، نبیوں کے اندر مانی ہوئی ہیں، ان خوبیوں کو اللہ کے لیے مانو. قل الحمدللہ. یہ جب شروع میں آتا ہے نا الحمدللہ، ترجمہ کرتے تمام تعریف اللہ کے لیے. او بھائی اتنی یہ ایٹم بم ہے الحمدللہ جو شروع میں آیا. قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے اور لفظ الحمد آ رہا ہے اور اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ڈال رہا. الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ. اس میں مجھے بتائیں کس کافر کو اعتراض ہے؟ کوئی کافر بھی آپ کے ساتھ اس بات میں اختلاف نہیں کرے گا. لیکن جب آپ اس کو بتائیں گے نا کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، الحمد کا مطلب یہ اے مشرکو وہ خوبیاں جو تم اپنے بزرگوں میں، پیروں میں، نبیوں میں، ولیوں میں مانتے ہو، ان خوبیوں کو اللہ کے لیے خاص کرو. وہ خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمدللہ مشکل کشائی کرنے والا یہ بزرگ نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، اللہ ہے. دور و نزدیک سے سننے والا یہ بزرگ نبی ولی نہیں، یہ اللہ ہے. روزی رزق دینے والا، کاروبار میں، روزگار میں برکت ترقی دینے والا اللہ ہے. یہ ہے اللہ کی حمد. تو فرمایا یسبحون بحمد ربہم، وہ جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں اس کی خوبیوں کے ساتھ. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، ایمان بھی رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. یہ ہے بات بیان کرنے کی کہ دیکھو اگر تم اللہ کی توحید کو مان لو گے تو تم ان فرشتوں کی دعاؤں کے تحت آ جاؤ گے. پھر ان فرشتوں، جن لوگوں کے لیے فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، اس گروہ میں آپ کا بھی شمار ہو جائے گا. اور اگر نہیں مانو گے تو بدبختی تمہارا مقدر ہے. تو فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. وہ اللہ سے کہتے رہتے ہیں اے اللہ کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے تیری رحمت وہ چھائی ہوئی ہے اور تیرا علم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اوپر جو کہا تھا نا وَقَابِلِ التَّوْبِ، اے اللہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں فرشتے کہ اللہ تعالیٰ جو شرک سے تائب ہو جائے تو اس کی مغفرت فرما،
وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، ان کی مغفرت فرما جو عقیدہ شرک کو چھوڑ دیتے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور چھوڑنے کے بعد تیرا راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تیری راہ کے اوپر آ جاتے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اور وہ دعا مانگتے ہیں اللہ ان کو جو ہے جہنم کے عذاب سے ان کو محفوظ فرما. ربنا وادخلہم جنات عدن التی، یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے. اللہ کہتا ہے جو اللہ کی توحید پر آ جاتے ہیں، جو پکاروں کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. کیا کہتا ہے کہ اللہ داخل کر ان کو ایسے باغات میں التی وعدتہم، کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اچھا ایک اور انعام دیتے ہیں، وہ بولتے توبہ تو اس نے کی ہے، اصل مین کردار تو یہ ہے کہ شرک سے تائب ہو گیا. اس کو دیکھنے کے نتیجے میں اس کی اولاد، اس کے آبا و اجداد، بزرگ، اس کی بیوی بچے جو بھی اپنی اصلاح کر لے ان کی بھی مغفرت فرما. یہ فرشتے جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ بڑے ہی زور آور ہیں اور بڑے ہی دانا ہیں آپ. وقہم السیئات، زندگی کی جتنی بھی سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ان کو محفوظ فرما. یہ اللہ کے فرشتے جو اللہ کی توحید کی طرف آتا ہے اس کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور کہتے ہیں اللہ اس دن جو برائیوں سے محفوظ ہو گیا تو فرمایا فقد رحمتا، بس اصل رحمت تو تیری اسی کے اوپر ہوئی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یعنی اس کے اندر ایک لیسن یہ دیا ہے کہ جس کو کامیابی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے کہ اس دن انسان اس دن کی سختیوں اور مصیبتوں سے بچ کر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. سمجھ میں آئی بات جناب؟ اب ادھر آئیے اصل بات کی طرف آنے سے پہلے اب وہ جو ترغیب کے دعویٰ ہو رہے ہیں. ترغیب دعویٰ کا مطلب ذہنی آمادگی، موٹیویشن. وہ موٹیویشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. کہتا ہے ایک بات سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ یہ جو ضد کر رہے ہیں، آپ کی بات ماننے سے انکار، یہ جو ہٹ دھرم ہے، آج جب تم ان کو توحید کی دعوت دیتے ہو یہ تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے قیامت والے دن جس انداز سے یہ تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تمہاری دعوت توحید کے اوپر منہ بناتے ہیں، پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، بالکل اسی انداز سے میں ان سے بیزاری کروں گا قیامت والے دن. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں بیزار ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اس لیے بیزاری کا اظہار کروں گا کہ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ تم کو جب ایمان یعنی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جاتی تم اکڑ جاتے تھے، ضد میں آ جاتے تھے تم. یہ جرم تھا تمہارا. تو پھر آگے کیا ہے؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. اب وہ کہیں گے قیامت والے دن، یہ اللہ نقشہ دکھا رہا ہے کہ نہیں مانو گے تو پھر یہ تمہارے سامنے وہی ترغیب دعویٰ کی طرف لے کر آ رہے ہیں. کبھی دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی بچہ اگر پڑھتا ہے نا تو دو چیزیں، یا تو وہ شوق سے پڑھے گا یا خوف سے پڑھے گا. یا تو آپ اس کو شوق دلائیں کہ بیٹا یہ کرو گے تو تمہیں آگے یہ ترقی ملے گی تو وہ چیز کام کرے گا، یہ تعلیم حاصل. یا پھر اس کو آپ خوف دلائیں کہ نہیں پڑھا تو پھر تمہارا روٹی بند کر دوں گا میں، تمہارا خرچہ بند ہو جائے گا، موبائل چھین لوں گا. وہی دونوں چیزیں، یہ انسان کی نفسیات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں انسان کو شوق دلایا ہے، کہیں خوف دلایا ہے. کہیں کہتا ہے دیکھو کام کرو یہ تمہارے لیے نعمتیں ہوں گی، یہ شوق ہے، یہ انعام کا ذکر ہو. اور کہیں خوف دلائے گا کہ نہیں کرا تو بس ٹھیک ہے جہنم کا عذاب ہوگا، یہ کھانے کو ملے گا، کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا. تو وہ یہاں پر جو ہے تخفیف. اب وہ کہیں گے کہ اے رب
تو نے تو ہم کو جو 2 زندگیاں اور 2 موتیں تھیں وہ پوری دے دیں، اور اب ہم اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ فاعترفنا بذنوبنا، ذنوب کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ شرک، اپنے شرک کا، کیونکہ یہاں پر کوئی یہ چوری کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا، کون سے گناہوں کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے گناہوں کا وہ اعتراف کریں گے؟ زندگی میں جس چیز کی طرف بلاتے تھے اس کا وہ انکار کرتے تھے، اس سے بیزاری کا انکار کرتے تھے، تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھا استدعون الی الایمان فتکفرون، یہ تھا ان کا گناہ کہ جب ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جاتا تھا وہ اکڑ جاتے تھے، وہ ضد میں آ جاتے تھے، ہم نہیں مانتے۔ آج اس کو مان لیں گے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اس کو کہتے ہیں فاعترفنا بذنوبنا فہل اذا خروج من سبیل، اللہ اب کوئی جہنم سے نکلنے کا راستہ بتا۔ اب تو ہم نے سرنڈر بھی کر لیا، ہم نے اپنی غلطی بھی مان لی، اپولوجائز کر لیا ہم نے، لیکن اللہ کیا کہے گا؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم۔ دیکھیے اب قرآن کا انداز دیکھیں، جو پردے ہوتے ہیں نا آیتیں جس سے انسان غلط مطلب لیتا ہے، قرآن خود اس کو آگے کلیئر کرتا ہوا چلتا ہے۔ جیسے جدال کی اللہ نے بیان کیا، آگے وضاحت فرمائی، اسی طریقے سے یہاں فرمایا، ادھر فاعبد اللہ کو اللہ نے بیان فرمایا کہ عبادت کا مطلب تو نماز نہیں سمجھ، اور بڑا اکڑ کے بول رہا ہے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی اللہ کی توحید پر ہوں۔ اللہ نے وہاں پر بتایا کہ عبادت کا مطلب اللہ کی پکار ہے۔ اسی طریقے سے یہاں استدعون الی الایمان، تمہیں ایمان کی طرف بلاتے تھے۔ ابھی ایمان کیا ہے؟ انبیاء پر ایمان، قیامت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ تو بڑا مبہم ہے۔ اللہ نے خود آگے اس کو کھولا ہے، کیا کھولا؟ ذالکم، یہ سزا تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وہ جو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی، ایمان سے مراد اکیلے اللہ کی توحید کی طرف جب تم کو دعوت دی جاتی تھی، کفرتم، تم ضد میں آ جاتے تھے۔ اس کا معنی انکار نہیں کرنا، کفرتم کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا، جہاں پر کفر کی بات کرتا ہے وہ آخری درجے کا کفر ہوتا ہے، اور آخری درجے کا کفر جو ہے وہ ضد اور ہٹ دھرمی۔ تو فرمایا کہ جب اکیلے اللہ کو تمہیں دعوت دی جاتی تھی کہ ایک اللہ کی جو ہے پکاریں کرو، ایک اللہ کو پکارو، دعی اللہ وحدہ، تو کیا ہوتا تھا؟ کفر، تم اکڑ میں آ جاتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا تھا تم فوراً ماننے لگ جاتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو آج تو پھر حکم اللہ ہی کا ہوگا، جو بڑی بلند ہستی بھی ہے اور بہت بڑی بھی ہے، آج تو پھر اسی کا حکم ہوگا۔ آگے کہتا ہے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس نے آیت نازل کر دی، نہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ نا الارم اور سائرن بھی بجاتا رہتا ہے آپ کو متنبہ کرنے کے لیے۔ ایک ہے نا پیپر دے رہا ہے، بھائی 9 بجے پیپر اسٹارٹ ہوا، 12 بجے ختم ہو جائے گا، اب آپ پیپر دینے میں اتنا غرق ہو گئے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا 12 بج گئے۔ لیکن ایک ٹیچر آپ کے ساتھ شفقت کرتا ہے، وہ ہر گھنٹے کے بعد جو ہے بیل بجاتا رہتا ہے، تو یہ اس کی تو آپ کے ساتھ شفقت اور محبت ہے نا، کہ آپ کو متوجہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم امتحان دینے آئے ہو، اتنا وقت رہ گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد میں نے ایسے نہیں کہ کتاب نازل کی اور چھوڑ دیا، نہیں، هو الذی، اللہ تو اتنا شفیق اور مہربان ہے آپ کے لیے، یریکم آیاتہ، وہ اپنی نشانیاں آپ کو دکھاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کسی طریقے سے کہیں پر تو ٹھوکر لگے تم کو اور حق کی طرف پلٹو، کہیں تو آپ کو اچانک ایک جھٹکا لگے اور حق کی طرف پلٹو۔ یریکم آیاتہ، اپنی علامتیں، اپنی نشانیاں، اپنی توحید کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا،
پھر دیکھو آسمان سے تمہارے لیے رزق بھی اتارتا رہتا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ سبق ہے آپ کے لیے کہ انسان یہ نہیں کہہ اللہ قرآن تو نے نازل کیا تھا، میں نے بس پڑھ لیا تھا پھر میرے دماغ سے نکل. یہ ہر انسان کی زندگی میں یہ آتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی اس کو جھٹکا لگتا ہے کسی نہ کسی انداز سے. اس کی ذات میں لگے گا، اس کے کاروبار میں لگے گا، اس کے روزگار پہ لگے گا، اس کے گھر کے اندر ہوگا، کہیں نہ کہیں. لیکن وہ اللہ کہتا ہے نا کہ کتنی ہی نشانیاں آپ دیکھتے ہو مگر آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہو. گھر میں کوئی آفت آتی ہے ہم اس کو سمجھتے ہو بس بچے کو جو ہے بخار چڑھ گیا، کبھی سوچا نہیں کہ یہ کوئی میرا امتحان آزمائش تو نہیں ہے. کاروبار میں کچھ ہو گیا، بولا یہ ملک کے حالات ہی خراب ہیں، عمران خان کو گالی دینے لگتے ہیں. اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اللہ مجھے کوئی نشانی تو نہیں دکھا رہا ہے، کوئی جھٹکا تو نہیں دے رہا مجھے. تو یہ اللہ کہتا ہے. تو یہ کہتا ہے یہ جو چیزیں ہیں نا جو نصیحت نہیں پکڑتا اس کے لیے تو بس یہ تبدیلی آ گئی ہے، یہ عمران خان کا ظلم ہے، یہ فلاں ہے، یہ ملک میں حالات ایسے ہیں، یہ فلاں، یہ زلزلے کی وجہ سے، اس کے نزدیک تو یہ باتیں ایسی ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ ان باتوں سے بہت سیکھتا ہے، ان معمولی جو اس کو زندگی میں جھٹکے لگتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے. تو فرمایا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، ان چیزوں سے وہی شخص جو ہے نصیحت حاصل کرے گا کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا. اب دیکھو آپ کو جو ہے اوپر ایک خوف دلایا کہ نہیں مانو گے تو قیامت کے دن اللہ بیزاری کا اظہار کر دے گا، اور پھر ادھر یہ بتایا کہ یہ مسئلے کو بیان کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نشانیاں جھٹکا دیتا رہتا ہے. اب یہ سب باتیں 4 عنوان، اس کے بعد اب آتا ہے اصل بات کی طرف. تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان ساری باتوں کا یہ جو تمہید میں نے باندھی تھی، اس پوری تمہید کا اب نتیجہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ اتنی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پکاریں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اللہ ہی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. مخلصین لہ الدین، اور شرم نہیں کرنا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ منکروں کو کتنا ہی تمہارا یہ اللہ کی توحید ناگوار گزرے. تم نے یا اللہ مدد کے نعرے لگانے ہیں. بس اتنا ہی رکھیں یہاں پر، ختم کریں. یہ ایک حصہ ابھی میں نے یہاں مرکزی بات بیان کی ہے. اب ادھر آگے دیکھیے اس میں کیا ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے آپ کو اب ایک تخویف اخروی دکھائے گا، ایک آخرت کا نمونہ عذاب کا پیش کرے گا، پھر ایک دنیاوی، کیونکہ آخرت کا کس نے دیکھی، ہمیں کیا پتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو یہ توحید کو نہیں مانے گا وہ برباد ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے صبر کر، دنیا کا نمونہ دکھاتا ہوں، اس کو تو نہیں جھٹلا سکتا. تو پھر وہ ایک تخفیف جو ہے دنیاوی کا ایک نمونہ اللہ دکھائے گا. تو اس طریقے سے یہ صورتوں کا جو ہے سلسلہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے یہاں بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.